ایسا کرنے سے آپ کے درمیان اور جس کے درمیان عداوت ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا گرم جوش دوست بن جائے. وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. اور یہ نصیب اللہ کی طرف بلانا اور صبر کرتے رہنا صرف ان لوگوں کا ہوتا ہے جو سچے صبر کرنے والے. وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور یہ نصیبہ انہی کا بنایا جاتا ہے جو بڑے حصے والے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ. اور اگر آپ کو شیطان جھگڑا کرنے لگے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. تو اپنے اللہ کی پناہ مانگیے. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہی ہے سب کی سننے والا سب کچھ جاننے والا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قرآن مجید ہی نسخہ ہدایت ہے، علم ہے، شفا ہے، بیماریوں کا علاج ہے، کمزوروں کی طاقت ہے اور اندھیروں میں اجالا ہے. یہ بہت بڑی نعمت اور اس سے استفادے کا موقع انہی کو ملتا ہے جو اپنا بھروسہ اپنے رب پہ رکھتے ہیں. دنیا کے مال و دولت کو سب کچھ سمجھنے والے اور اپنا بھروسہ دنیا پہ رکھنے والے کہ رب یاد ہی نہیں، رسول یاد ہی نہیں. ان لوگوں کو چونکہ ضرورت ہی نہیں ہدایت کی، فکر ہی نہیں آخرت کی، اکڑتے ہیں ذرائع ہدایت کے مقابلہ میں. قرآن مجید جہاں سنایا جائے وہاں شور ڈالتے ہیں اور لوگوں کو سننے سے روکتے ہیں. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اتنا بڑا مجرم کسی ہدایت کا مستحق نہیں رہ جاتا. ہدایت کے لیے تو انابت چاہیے، طلب چاہیے اور کچھ نہ کچھ رب کا ڈر چاہیے. یہ سب کچھ نہ ہو، نہ رب یاد ہو، نہ رسول کی فکر ہو، دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا. اور اگر کوئی ہدایت دینے والا قرآن کے ذریعے ہدایت کا پیغام دینا چاہے تو سننے کوئی تیار نہیں. مطلب طلب ہی کوئی نہیں ان کو ہدایت کی. جس چیز کی طلب نہیں وہ کیوں دی جائے؟ ہدایت کو اتنی سستی چیز تو نہیں کہ زبردستی جھولی میں ڈال دی جائے. ہدایت تو وہ نعمت ہے جس کے ذریعے میں اپنے وطن صحیح سلامتی سے واپسی کا مستحق بنتا ہوں. میرا وطن ہے جنت، وہاں سے میں آیا ہوں، وہاں مجھے واپس جانا ہے. تو صحیح سلامتی سے واپسی کا مستحق وہی ہوتا ہے جو دنیا میں ہدایت یافتہ اور قرآن والا ہوتا ہے. جو قرآن کے رستے میں رکاوٹ بنے وہ بہت برا، اور جو قرآن کو پھیلانے کے لیے اپنا آپ وقف کرے وہ میں اللہ کے ہاں بہت خوبصورت، بہت اچھا، بہت بہتر. یہ جو بہت بہتر بندہ ہے میرے ہاں،
اسے چند ہدایتیں اور چند تلقینیں تاکہ اس کے حسن پہ کوئی داغ نہ لگے، اس کا حسن ماند نہ پڑے۔ پہلی نصیحت تو یہ کہ جو وصیت نصیحت قرآن سے کرتا ہے اس کا اپنا عمل اس کے الٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو بات ہے کہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ، یہ تو منافقوں کی پہچان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، آج ہمارے مولانا بشیر صاحب اللہ نے خوش رکھے نماز میں یہی سورہ تلاوت کر رہے تھے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، جو تم کر نہیں سکتے وہ کہتے کیوں رہتے ہو؟ جب تم مسلمان بن نہیں سکتے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے کیوں؟ جب کہتے ہو تو پھر بنو، محنت مارو۔ نہیں بن سکتے تو پھر کہنے سے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے ہاں اس کے غصے کو دعوت دینے والا جو بہت بڑا جرم ہے وہ یہ کہ کہنے والا جو کچھ کہے اپنے کہنے کا پاس نہ کرے اور اس سے الٹ وقت گزارتا رہے۔ کابر مقتا عند اللہ، یہ اللہ کے غصے کو سب سے زیادہ دعوت دینے والا طریق ہے، کہنا کچھ کرنا کچھ۔ قرآن مجید میں یہودیوں کی قوم اللہ کے ہاں مغضوب علیہ قوم ہے، ان پہ اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے۔ زندگی کے جو دن سکھ سے گزاریں گے دنیا میں وہ کسی کے بھروسے پہ، جیسے آج یہودی اکڑتے پھرتے امریکہ کے بھروسے پہ، اپنی کوئی طاقت نہیں، ساری طاقت امریکہ کی۔ اگر انہیں کوئی ایسا بھروسہ دنیا میں میسر نہیں آئے گا تو پھر یہ رلتے رہیں گے اور دھکے کھاتے رہیں گے، نہ ان کا کوئی ٹھکانہ ہوگا اور نہ ان کی کوئی عزت ہوگی۔ چند دن کی شو ہو سکتی ہے تو کسی کے بھروسے پہ، اپنی کوئی عزت نہیں ان کی ہوگی۔ یہ ہے ان پہ غضب اللہ کا۔ جرم ان کا کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتابیں انہیں سناتے تھے یہ ظالم انہیں قتل کر دیتے تھے، اور یہ اللہ کی کتابوں کی تعلیمات جو پھیلنے کا رستہ بند کرنا ہے، یہ تو سب سے برا عمل ہے اللہ کے۔ لہذا اسی ڈگر پہ یہ قائم رہے، باز نہیں آتے تھے، تو ان پہ اللہ کا غضب، مستقل مغضوب علیہ قوم ہو گئی۔ دوسرا جرم کیا تھا ان کا؟ دوسرا جرم یہ تھا ان کا کہ یہ اللہ کی کتابوں میں سے جو بات ان کی مرضی کی ہوتی وہ لوگوں کو سناتے تھے اور وہ تذکرہ کرتے تھے، اور جو ان کی مرضی کی بات نہ ہوتی، ان کی نفسانیت اور ان کی دنیا کی آسائشوں کے مخالف ہوتی، اس کو چھپا کر رکھتے تھے، وہ لوگوں کو سناتے ہی نہیں تھے۔ اور یہ وہ جرم ہے جس کی وجہ سے مجرم پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ قرآن مجید میں یہودیوں کے مولوی اور پیروں کے اس فعل کا تذکرہ کر کے امت مسلمہ کے افراد کو بھی ڈرایا جاتا ہے
ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. جو لوگ اپنی نفسانیت اور اپنی فرقہ وارانہ ناجائز حمایت کی وجہ سے قرآن مجید کی کچھ آیتیں چھپا کے رکھتے ہیں، بیان ہی کبھی نہیں کرتے ساری زندگی، ان پہ میں اللہ کی لعنت اور اس دنیا میں جتنے لعنت بھیجنے والے بھیجتے ہیں سب کی ان پہ لعنت. یہ تو بہت بڑا جرم ہے. تیسرا جرم جو یہودیوں کا قرآن مجید میں ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ جو وعظ و نصیحت کرتے تھے، اس وعظ و نصیحت میں سننے والوں کی رضامندی کو سامنے رکھتے تھے. جن مسئلوں سے اور جن مسائل کے تذکرے سے لوگ خوش ہوتے تھے بس وہ سناتے رہتے تھے. یہ ان کا وعظ ہوتا تھا. حالانکہ وعظ یہ تو نہیں ہوتا کہ سننے والے کو خوش کیا جائے، یہ تو مراث کو نہیں، وہ تو مراثی کرتے ہیں. یہ تو مراسیوں کا کام ہے، ایسی باتیں کرے سننے والے خوش ہوں اور کچھ انعام دے. اگر مولوی بھی یہی کرنے لگے کہ جو لوگوں کو باتیں اچھے لگتی ہیں وہی سناتے رہیں اور جن سے سننے والے ناراض ہوتے ہیں وہ نہ سنائیں. کانوا لا یتناہون عن منکر. یہ یہودیوں کے مولوی اور پیر جو کچھ کرنے کے کام ہے ان کا تذکرہ تو کرتے رہتے تھے. نمازاں پڑھیا کرو بھائی لوگو، دین دے اتے عمل کریا کرو لوگو، نبی دی سنت نو پڑھیا کرو لوگو، وغیرہ وغیرہ. کہنے کو یہ باتیں اس طرح کہتے رہتے تھے. لیکن جو لوگ اپنے اعمال اور روزمرہ کی زندگی میں سنت کے خلاف کام کرتے تھے ان سے نہیں روکتے تھے لوگوں کو. سنت 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 صبح شام دعائی. لیکن جو لوگ صدقات میں، آذان میں، عبادات میں سنت کو ترک کر کے بدعات پہ لگے ہوئے ہیں ان بدعات کی تردید کوئی نہیں کرنی. یہ وہ جرم ہے جس پہ اللہ کہتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود. اس جرم کی وجہ سے بھی یہودیوں پہ اللہ کی لعنت ہوئی. کانوا لا یتناہون عن منکر. معروف باتیں بتاتے رہتے تھے، منکرات سے روکتے نہیں تھے. اندر بات یہی کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے اور بھاگ جائیں گے. ایک واز کرنے والے کو تو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کون بھاگ رہا ہے اور کون بیٹھ رہا ہے. اسے تو فکر ہونی چاہیے کہ جس کی بات کر رہا ہوں وہ راضی ہے کہ ناراض ہے. اس کا تو فکر یہ ہے. یہ تو کوئی فکر نہیں کہ سننے والے راضی ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ نہیں. مجھے پیر مان رہے ہیں کہ نہیں، مجھے بڑا مان رہے ہیں کہ نہیں، میری عزت کر رہے ہیں کہ نہیں، میرے ساتھ چل رہے ہیں کہ نہیں. یہ سب باتیں تو مولوی کے سوچنے کی نہیں، ایک واعظ کے سوچنے کی نہیں. داعی اور واعظ کو ایک ہمدردی سننے والوں سے ہونی چاہیے. اس ہمدردی میں وہ محنت کرے کہ انہیں ہر وہ بات بتائے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور ہر وہ بات بتائے جس سے رب ناراض ہوتا ہے، تاکہ وہ ناراضگیوں سے بچ کے رب کو راضی کرنے والے بن جائے. اسے یہ فکر کہ یہ ناراض نہ ہو جائے. نو، اگر اس فکر میں رہے اور مسئلے چھپاتا رہے تو پھر اس پہ اللہ کی لعنت. اسی طرح ان کا یہ بھی ایک جرم تھا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. جھوٹی روایتیں، موضوع حدیث ہیں، بزرگوں کی کہانیاں، جھوٹی کرامتیں
لوگوں کو سناتے رہتے تھے، اللہ کی کتاب کی طرف راغب نہیں کرتے تھے. ظنی چیزیں یہ سناتے رہتے تھے لوگوں کو. انہم الا یظنون، بس یہ ظن کی دنیا میں رہنے والے لوگ تھے. یہ جو یقین کی بات ہے ادھر نہیں آتے تھے اور لوگوں کو یقین کی دولت سے مالا مال کرنے سے گریز کرتے تھے. یہ بھی یہودیوں کا جرم تھا. اور یہ جرم تو تھا ہی، کہتے کچھ کرتے کچھ. یہ تو بہت بڑا جرم تھا. تو یہ یہودیوں کے مولویوں اور پیروں کا جرم ہے جو امت مسلمہ کو نہیں کرنا. امت مسلمہ کو یہ جو خوبصورت کام ہے رب کی طرف بلانے کا اور رب کی توحید کی طرف دعوت دینے کا، یہ جو خوبصورت کام ہے یہ بڑے خوبصورت جذبوں سے اور بڑے خوبصورت طریق سے ہونا چاہیے. بڑے خوبصورت جذبوں سے اور بڑے خوبصورت طریق سے ہونا چاہیے. خوبصورت جذبوں کی ایک شکل یہ ہے کہ جو کچھ کہتا ہے اس پہ عمل کر کے دکھائے، سننے والوں کو نمونہ بنے، اپنے پیغمبر کا سچا وارث بنے، دین کا مجسمہ بنے، جسے دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ مفتی صاحب ماڈل گرلن نال فوٹو کھچواندے پھردے نے، یہ مفتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پیر صاحب ہیں، یہ واعظ ہیں، کدی کسے کنجری دے کوٹھے تے گئے نے، کدی کسے کنجری دے کوٹھے تے گئے، نصیحت کرن جانے ہیں. جی جہاد ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نو، اپنا کردار ایسا مت بنائیں کہ جن سے لوگوں کے دلوں میں، سننے والوں کے دلوں میں نفرت کا سما ہونے لگے. اور پھر جڑی گل آخدے ہو دے کو بھی نفرت ہو جائے گا کہ اندے باغ بڑھ شاید کوئی نہیں ہے. لہذا اپنا عمل جتنی بات حسین ہے اس سے زیادہ اپنا عمل حسین ہونا چاہیے. یہ ایک ضروری بات. من احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا. سبحان اللہ. یہ جو اگلا فکر ہے نا، وقال اننی من المسلمین. میں طالب علمی کے زمانہ میں اور جب بس میرے مولوی تھے، میں سوچا کرتا تھا یہ ساتھ کیا ہے وقال اننی من المسلمین. چلیے یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ. ماحول تو ایسا ہی ہے، سنتے تو ہر وقت قرآن رہتے تھے. اسی ماحول کے یہ اثرات ہیں اور بزرگوں کی دعائیں ہیں جو اللہ کریم کی توفیق شامل ہے. ٹوٹا پھوٹا رب کے دین کی خدمت کا کام ہو رہا ہے. اللہ ساڑھے ککھاں نو لکھاں تو ود کر کے قبول فرمائے، وہ دی رحمت ہوئے. تو جب یہ آیت آتی تھی تو میں حیران ہوتا تھا کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا تک تو بات ٹھیک ہے. جب عامل صالحہ ہو گیا تو پھر وقال اننی من المسلمین کیا ہوا؟ یہ ساتھ کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دے، اپنا عمل خوبصورت بنائے اور یہ کہتا رہے کہ میں مسلمان ہوں. یہ مسلمان کو کہنے کی چیز تو ہے نہیں کہ کہتا رہے بندہ میں مسلمان ہوں. یہ کیا چیز ہے ساتھ؟ بڑی مجھے سمجھ نہیں تھی تو اس زمانے میں حیرانی ہوتی تھی. اللہ کریم اپنے کلام کی سمجھ عنایت فرمائے. سبحان اللہ. تو عام مفسرین پھر اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ قال اننی من المسلمین کا معنی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے. ایک بندہ لوگوں کو اچھی بات کی تلقین کرتا رہتا ہے
اچھی باتیں تو بہت سی ہیں نا، اللہ کی توحید کی طرف بلانا یہ تو سب سے اچھی بات ہے، لیکن اور بھی بہت سی اچھی باتیں ہیں۔ سچ بولیا کرو بھائی، جھوٹ نہ بولیا کرو، لوگوں جھوٹے ہوتے خدا دی لعنت ہوں دیجئے، یہ بھی تو اچھی بات ہے۔ ایک دوسرے کو لوٹا نہ کرو، ایک دوسرے کے لیے ایثار کیا کرو، یہ نبی کے غلاموں کی صفت ہونی چاہیے۔ یہ سب اچھی باتیں، اچھی باتیں ایک بندہ کرتا رہتا ہے، اگر وہ مسلمان نہیں تو پھر اس کی کوئی قبولیت نہیں۔ یہ مفسرین اس کا معنی کرتے ہیں ہم تو قال اننی من المسلمین، جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے زمانے کی قسم ہے لوگوں، بنی نوع انسان خسارے میں، گھاٹے میں، گھاٹے سے بچتا وہی ہے جس کے پاس لمبی جائیدادیں اور بہت سی دولت اور بہت سی کوٹھیاں اور بڑی اونچی ملازمتوں والے بیٹے اور اونچی رشتے والی بیٹیاں ہوں۔ نہیں، بچتا گھاٹے سے وہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سبحان اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے اعمال اعمال صالحہ ہوں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کہیں بات یہاں ہی لمبی نہ ہو جائے، جدھر جانا ہے ادھر چلیں۔ قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، جہاں ڈبکی لگائے وہاں ہی موتی پڑے ہوئے ہیں۔ قال اننی من المسلمین، عام تو معنی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے، لیکن میرے نزدیک یہاں اس کا حسن یہ نہیں بنتا، حسن یہ بنتا ہے قال اننی من المسلمین، جب وہ دعوت اللہ دے اور اپنا عمل بھی اس کے مطابق بنا لے تو اس کے خلاف اعتراض تو ملے کوئی نہ لوگوں کو۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اس کو دولت کی شو سے، قید و بند کے روب سے، ڈراوے سے اور دکھ اور مصیبت کی دھمکیوں سے اسے دبانے کی کوشش کی جائے، اسے اپنے رستے سے ہٹانے کی کوشش کی جائے۔ قال اننی من المسلمین، وہ آکھے غلط فہمی ہے تواڈی کہ میں تواڈی دولت تے میں تواڈے ڈر تے دھمکیاں دے خوف تو کو تواڈی مان لواں گا، نہیں، میں تے اپنے رب دی منی ہوئی ہے، میں رب دے مقابلے تے تواڈی نہیں مان سکتا۔ اننی من المسلمین، میں نے سر تسلیم خم اپنے رب کے سامنے کر دیا، میں کسی اور کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کر سکتا۔ جو مرضی نہ کر دے رہو، میں کام کرنا ہے کر دیا رہا گا، کوئی بات نہیں، جو ہوتا ہے ہوتا رہے۔ سبحان اللہ۔ تسی منو منو، نہ منو نہ منو، اوکھے ہو سوکھے ہو، لڑائی تے تل جاؤ، منو مارن تے تل جاؤ، جو مرضی پہ کرو، میں تو اپنی مستی میں ہوں، میں تو رب کے سامنے فرما برداری کر چکا ہوں۔ دریا کو اپنی موج کی تو یعنی اسے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا در میں آ رہے، ہمیں کیا، جو مرضی کرو تھی، میں تو رب کے جھک گیا، کسی اور اگے میں جھک نہیں سکتا۔ جدھر پانی نے جانا ہے ادھر ہی جائے گا، ان کو دوجے پاسے موڑ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس بہاؤ کو کوئی روک نہیں سکتا، رب کی توحید کے بیان کا بہاؤ جو اللہ کی توفیق سے میں بہا رہا ہوں، مجھے کوئی اس سے روک نہیں سکتا۔ اننی من المسلمین، جی سبحان اللہ۔ اگلا فکرہ اس معنی کو اور واضح کرتا ہے،
جو اگلی آیت کی ابتدا سے اگلی آیت یہ وہ ہے ادفع باللتی ہی احسن. قرآن پہ قربان جائے، یہ اللہ کا کلام ہے. ادفع باللتی ہی احسن. یہاں بھی عام طور پہ یہ معنی کر دیا جاتا ہے، وہ معنی بھی ہے انشاءاللہ، اس کے بیان کی بھی اللہ توفیق دیں گے. اتنا معنی کر کے لوگ گزر جاتے ہیں کہ اگر گالیاں دیتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، دشمن غلط فتوے لگاتے ہیں، تو مقابلہ میں اپنا طرز عمل بھی وہ نہیں بنا لینا جو ان کا ہے، بلکہ اپنے طرز عمل میں، چاہے وہ مقابلے میں ہو چاہے وہ غیر مقابلے ہو، اس میں حسن موجود ہونا چاہیے. ادفع باللتی ہی احسن. اس حسن پہ، جس حسن کو آپ لے کر چل رہے ہیں اور جو خوبصورت کردار بنایا ہوا ہے، اس پہ کسی قسم کا داغ نہیں لگنا چاہیے. تمہاری زبان ان لوگوں جیسی نہیں ہونی چاہیے، تمہارا انداز ان لوگوں جیسا نہیں ہونا چاہیے جو اس حسین پیغام کے منکر اور حسن سے عاری، جن کی زندگی قول و فعل میں کوئی حسن نہیں، وہ تو ہے ہی سیئہ کے حامل لوگ. انہوں نے گالاں ہی کٹڑیاں نے، بکواس ہی کرنے نے، جھوٹے فتوے ہی لانے نے. تسی یہ کام نہیں کرنا. نہیں، تسی قرآن سنائی جاؤ تو نبی دی سنت دی دعائی پائی جاؤ. یہ معنی ہے جو ہم کرنے والے کرتے ہیں، اور یہ معنی ٹھیک ہے بالکل، لیکن اس معنی کے اندر بہت کچھ بند ہے. اس معنی کی ادائیگی کے لیے جو لفظ منتخب کیا گیا وہ ہے ادفع. یہ لفظ بھی تو قابل غور ہے. ادفع باللتی ہی احسن. اس کا ایک معنی جو لفظی کیا جاتا ہے مدافعت، اس طریق سے کیجئے جو خوبصورت طریق ہے. لیکن جہاں مدافعت اس کا معنی ہے، وہاں اس کا لفظی معنی یہ تو بھی ہے دفاع اس طرح کیجئے. مدافعت تو ایک لفظ ہے اور اسی جیسا لفظ ہے دفاع. دفاع اس طرح کیجئے. جب دفاع کا لفظ آئے تو پھر جہاد واضح ہونے لگتا ہے، کیونکہ دفاع کا تعلق تو جہاد سے ہے. سبحان اللہ. یہ ادفع کا لفظ جو ہے یہ جہاد کے حکم کے لیے قرآن میں استعمال ہوتا ہے. اللہ منافقوں کو کہتے ہیں کہ منافقوں کو جب جہاد کا کہا جائے تو بہانے بنانے لگتے ہیں. قیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا. ادفع یہاں واحد کا صیغہ، یہ جمع کا صیغہ یہاں ہے. قیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا. جب انہیں کہا جاتا ہے، منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ، تعالوا، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ تو ہمارے دنیا جو پھنسے ہو ادھر آ جاؤ. دنیا کی محبت میں گرفتار لوگوں ادھر آ جاؤ، اور موت سے ڈرنے والوں ادھر آ جاؤ، اور مال کے نقصان سے ڈرنے والوں ادھر آ جاؤ. تعالوا، آ جاؤ، آ جاؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ. آؤ اے دشمنانو، دشمنوں دی دشمنی، ان کے حملے، ان کی سازشیں، ان کے مکر، اس کے توڑ کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے جذبوں پہ آ جاؤ، آ جاؤ، مشرکوں دے حملے کر دیو. قاتلو، قاتلو میں حملہ ہوتا ہے، جاریت ہوتی ہے. آ جاؤ، آ جاؤ، قاتلو
کافروں تے چڑھائی کرو، دشمنوں تے حملہ کرو، مشرکوں تے حملہ کرو، یہ حملے کا حکم۔ حملہ نہیں ہو کر دے تے کم از کم اینا تے کرو، مجاہد لڑائیاں پہ لڑ دینے، دفاعی لین بن جاؤ، اب ادفعو انہاں دے پیچھے کھلو جاؤ، کوئی تے کرو کھوتے ہو۔ اب ادفعو تو جہاد میں شمولیت کے لیے لفظ ہے ادفعو۔ اب یہاں تو تبلیغ ہو رہی ہے، یہاں تو اللہ کا قرآن سنایا جا رہا ہے، تو یہاں لفظ ادفع، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں جنہوں پہ کہنا سا نا سونے جذبے نال، وہ ہے ادفع۔ او واز کرنے والوں، او نصیحتیں کرنے والوں، او دین سنانے والوں، او میری توحید کا درس دینے والوں، او میرا قرآن سنانے والوں، یہ عمل عام عمل نہیں، اسے جہاد کے جذبے سے کرنا ہے۔ جس طرح ایک مجاہد اپنا سب کچھ لٹان اتے تل جانا ہے، اے ملا، اے واعظ، اے مبلغ، اے خطیب، اے داعی دعوت دینے والے، جی تیرا انداز خام صوفیوں والا اور دنیا کے کتے مولویوں والا نہیں ہونا چاہیے۔ ادفع ایک ہم جہاد دے جذبے نال کرنا ہی۔ سبحان اللہ، تاں گل سرے چڑھنی ہے۔ جب کوئی جہاد کے جذبے سے یہ کام کرے، اپنا سب کچھ لٹانے پہ تل جائے، اسی رستے پہ آگے بڑھتا رہے، پیچھے ہٹنے کا نام نہ لے، تو میں اللہ فرشتیاں نو حکم دے دینا کہ جاؤ جا کے نو خوشخبری دے آؤ۔ وہ دل میں آ کے القاء کرنے لگتے، جی 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 اطمینان دلانے لگتے ہیں۔ وہ اس راہ پہ چلنے والے، لا تخافوا ولا تحزنوا، جہاد دے جذبے نہ لگے ہیں نا جی، توپاں ویکھ کے ڈرنا نہیں، میزائلاں تو ڈرنا نہیں، جہازاں تو ڈرنا نہیں، ٹیکنالوجی تو ڈرنا نہیں، ڈرونا تو ڈرنا نہیں، نہیں نہیں نہیں، اور میرے نام دے سب کچھ قربانی دے جذبے نال میرا قرآن سنان والا، لا تخافو، کسے کو ڈری نہ ڈگر تسلی دے دیں، ولا تحزنوا، سبحان اللہ۔ اس فکر دی بھی لوڑ کوئی نہیں، فکر ایک ڈر جانا، ڈر جان دا تے رزلٹ نکلتا ہے کہ بندہ پیچھا کھسکن لگ پاندا، ادھر ادھر ہونے لگ پاندا، ٹو لبن لگ پاندا، ڈری بھی نہ، ڈٹ کے روی، اگے ودھا روی۔ تے دوجی گل لا تحزنوا، فکر بھی نہ اندر پالی، میرے کو ٹیکنالوجی کوئی نہیں، میں کنا چر مقابلہ کراں گا، میرے کو ڈرونا دا توڑ کوئی نہیں، میں کنا چر سامنے کھلواں گا، میرے کو جہاز تے ہے کوئی نہیں، تو میں پھر یہاں تے کوئی کدھروں میزائل لبڑے نہ جہازاں سٹیے، اگلے انہوں بھی تکلیف ہوئے، وہ تو میرے کو ہے کوئی نہیں۔ کمزور پہ ہوندا جانا، یہ سب کچھ ویکھ ویکھ کے کدھر انجی نہ ہوئے کہ میں رب دے درباروں ہی دکانا پہ جائے، منو اینا کچھ کر کے بھی لا تحزنوا، خوف نہ کری، ڈٹ کر بھی کہ لا تحزنوا، کل کی ہوئے گا، سچے جذبے دے نال میرا قرآن سنان والا جدو کد پوے نہ میدان دے اندر تے ثم استقاموا، ڈٹ جائے۔ میں شاہ دولہ نو پتر نکے سرکن والا نہیں مندا، میں علی حجویری نو داتا نہیں مندا،
ثم استقام. میرا پالن والا کلا اللہ ہے. شادی شہید منو کی دے سکتا ہے. سبحان اللہ. ان الذین قالوا ربنا اللہ. دعائی پائے میرا پالن والا کلا, منو روزی دین والا کلا, منو جان دین والا کلا, منو جسم دین والا کلا. دین والا سب کچھ جو ہے تو جھک میں کسی ہو رکھے جاؤں اے نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. انہی اندر دی گل نہیں قالو دعائی پائے. سبحان اللہ. لوکاں نو آکھے سمجھائے لوکاں نو شادی شہید دے بکرے دین والا کچھ نہیں لبنا. جے ککھاں دے لکھ لینے نہیں بدلے وچ تے آ میرے رب اگے جھک, آ میرے رب اگے رو. اس لائن تے ٹر کے تے ویکھ, جو اس لائن پہ چل پڑے آکھے میرا رب اللہ ہے. میں امریکہ نو خدا نہیں من سکتا, رب نہیں من سکتا کہ وہ دیاں گرانٹوں تو بغیر میرا کام نہیں چلنا. میں ایشیائی تے عالمی بینک نو رب نہیں مندا. کوئی لین دین تے چلتے رہندے نے. میرا رب کلا جی انہاں جذبیاں دے نال دعائیاں پائے. تکلیفاں آون, مصیبتاں آون, مشکلات آئیں, ہجرتیں کرنی پڑے, بات جہاد تک پہنچ جائے. ثم استقاموا, پھر بھی ڈٹے رہے. مصائب سے الجھ کر مسکرانا میری فطرت. اس جذبے نہ کرے. مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے. مجھے ناکامیوں پہ اشک برسانا نہیں آتا. منو کوئی گل نہیں, میں اسے ڈگرتا چل دیا رہا. سبحان اللہ. میں فرشتے اتار دینا وا, جا انہوں آکھو ڈرنا نہیں, میں تیرے نال, فکر نہیں کرنی, میں جنت لکھ دیتی. ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون. میری طرف ناراضگی دے امکان ختم ہو گئے. یہ تو میرے وطے سب کچھ لٹان تے تل پہ ہے نا. سبحان اللہ. میں دا دو لفظیں ترجمہ اس آیت دا نہیں کرنا ہونا. جس وقت میں دعائیاں دینے لگوں, مصیبتیں آنے لگے, مشکلات آنے لگے, رکاوٹیں آنے لگے, میں اگے ودھا جاواں. جب مصیبتیں تکلیفیں تنگ کریں تو کسی وقت اتھرو بھی نکل ہی سکتا نہیں انسان جو ہے. جی تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اندر کمزوری بھی کسی لئے ہو سکتی ہے. جاؤ تگڑیاں کرو انہوں, جاؤ تسلیاں دیو انہوں. جی فرشتے بھیج دینا. لیکن دو لفظوں میں ترجمہ یہ ہے, جدوں اوکھا ہوئے, مصیبتاں بہتیاں آون, کدرے اتھرو وگ پین, میں رب آپ اتھرو پونجن لگ پینا ہوا. سبحان اللہ. اور کی چاہیے دیا ہوا, میں رب آپ اتھرو پونجن لگ پینا. جی جا جا کے انوار دیو تیرا رب پہ کہندی نحنو اولیاؤکم, میں تیرا سجن ہاں, اور میں تیرے نال ہاں, اور میں تیرا غم گسار ہاں, میں تیرا ولی ہاں, میں تیرا والی ہاں. کسی اور دی تنوں لوڑ ہی نہیں. میری جنت دی گل نہیں ہوں, تو اپنی دنیا قربان کرن ٹل پیا ہے. میں دنیا وچ بھی تیرا ولی. مفسرین نے بڑی محنتاں کیتیاں نے.
ایک میں دیکھتا تھا کہ غالباً قرطبی سی یا کون سی بڑی خوبصورت نے گل لکھی فی الدنیا دے متعلق نحن اولیاؤکم فی الدنیا. سبحان اللہ، کیا کہنا. کل دی فکر دی لوڑ نہیں، میں مر گیا لا تحزنوا دیتا ہے جی. میں مر گیا میرے بال بچے دا کی بنے گا، میری بیوی دا کی بنے گا. سبحان اللہ. چھوٹا جی نہ گھرانہ بڑی محنت نال اتھوں تک میں لے آیا سا. جی میں قربان ہو گیا انہوں نے کی بنے گا. کوئی ایسے فکر دی لوڑ نہیں. شہید دے بچیاں دا وارث میں اللہ. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا. بے فکر ہو کے کود ہوئے وڈی تو وڈی گل ہی شہادت ہو جائے گی. مہنگا سودا کوئی نہیں ہو، بال بچہ ہی ہے نا. بال بچے دی ضمانت میں اللہ دینا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا. دنیا دی زندگی انہاں دا وارث میں اللہ. رہ گئی تیری بات ایتھے کی سکھ نہیں جنت دیا موجہ. ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. سبحان اللہ. وہ ایتھے کیا منو بال بچے وتیا چاہیے، منو بیوی وتیا چاہیے. کنیاں حسرتاں دبا کے زندگی گزارنی پہندی ہے ایک مومن نو. او دے وقت تے دنیا ہے ہی جیل خانہ اسے واسطے ہی. بہت ساریاں خوشیاں ترک کرنیاں پہندیاں نے، بہت ساریاں حسرتاں دبا کے رکھنیاں پہندیاں نے، چیخاں نکل دیاں نے. ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں اس دل داغدار میں. جی چیخاں نکلنے لگ پہندیاں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایتھے تیڑی سکھ دی زندگی کوئی نہیں. جنہ بھی کامیاب دنیا دا کیوں نہ ہوئے آخر مایوسیاں. جی میں اپنی چھوٹی جنی زندگی بڑے بڑے سرمایہ دارانو آخر دا زمانہ ویکھیا، موئے مرجائے مکے بچارے کوئی سواد نہیں ہوتا. اللہ اللہ اللہ. چلو اس جنت میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جیڑی شاید دل وچ آوے گی جب انہوں چاہیے تواڈے سامنے حاضر ہوئے گی. سبحان اللہ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تم سے وعدے کیے جاتے تھے یا جو تم لوگوں سے وعدے کرتے تھے، اللہ کی توحید کو اپنا لو، جنت ملے گی، یہ ملے گا وہ ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تم لوگوں کو امیدیں دلاتے تھے وہ سب تمہیں ملے گا. کیوں نہ ملے گا جی؟ میرے گھر آنا جے، میرے کول آنا جے. اپنے رب دے کول پہ آندے ہو، اپنے رب دے کول پہ آندے ہو. شہیدانو تے خاص کر اللہ کہتے ہیں نا عند ربہم. شہیدانو تے سپیشل اللہ کہتے ہیں عند ربہم یرزقون. سبحان اللہ. اے اپنے رب دے کول رزق دیتے جاندے نے بے. جی ایک مدینے کسی نو سونی روٹی لبدی ہے پئی، وہ بھی اپنی جگہ بہتر ہے. تے جنوں محمد کریم دے نال بھی لبدی ہے، وہ دی تے کوئی قسمتاں بلندیاں دی حد ہی کوئی نہیں نا. جی صبح شام نال روٹیاں کھاندا پیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے واسطے مومناں دی ماواں نو اللہ کہندے نے تو انہوں تے صبح شام پیغمبر دے نال کھانے پہ ملدے نے، تسی کی مطالبے کر دیاں ہو؟ جے میرے پیغمبر کو رہنا جاتی ایڈیاں نعمتاں تے ایڈے مقام تے پھر مطالبے، پھر اتنے مطالبہ ہونا اج تو بعد کوئی نہیں جا کرنا. جو کچھ منگنا جے میرے کول منگیا کرو، میرے نبی نو تنگ نہ کیتا کرو. سبحان اللہ. جی ایڈی موج بنی جے میرے نبی دے نال کھانے. عند ربہم یرزقون.
یہ اپنے رب دے کول پہ کھانے کو آئے جاندے اور کی چاہیے تو جی اور میرے کول آ گئے ہو اور میرے پاس آ گئے ہو جی اے میرے حکم دے نال میری جنت جا گئے ہو جس طرح سرمایہ دار سونا مہمان خانہ بنا کے رکھ دینے اپنے مہمان وتے اور میں اللہ نے جنت توڑے وتے مہمان خانہ بنایا ہے ایتھے دے کھانے نزلم من غفور رحیم سرمایہ داراں دے کول کئی بندے کھانے پہ کھاندے ہوندے نے وچوں انہاں نوں دکھ ہوندا ہے کوئی علاج تے کرنا ہے دا یہ کھانے چھانے کھا کے وچوں سانوں دال لائی رکھدا ہے بڑا نمک حرام ہے وچوں ناراضگی بھی کچھ ہوندی ہے وہ تو کھانے بھی کھوان لگے ہوندے نے یہ کوئی علاج کرنا ہی پینا میری مہمانی انج دی نہیں نزلم من غفور سبحان جڑیاں کچھ چھوٹیاں موٹیاں ہوئیاں نے مہمانی سب کچھ معاف کر کے دینا پیا پچھلیاں مکا کے دینا پیا رحیم سراسر رحمت میری مہمانی سبحان اللہ سبحان اللہ انہیاں موجہ انہیں نا دھیان رکھنا ادفع باللتی ہی احسن سبحان اللہ ادفع باللتی ہی احسن دفاع اس طرح کرنا جو سب سے خوبصورت طریقہ ہو جی جذبہ جہاد سے دفاع کرنا جی سبحان اللہ ایک مسلمان کو اگر وہ مسلمان ہے اننی من المسلمین اگر وہ مسلمان ہے تو پھر اسے صرف ماننا کافی نہیں اس کو منوانا بھی ضروری ہے شور پانا تبلیغ کرنا دعوت دینا یہ نبی کریم کے ہر امتی کے لیے ضروری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ضروری گل ہے اگر اتھو تک نہیں پڑھتا تو یہ مطلب ہے ایمان جڑا ہے نا وہ کچھ کمی ہے ایمان سچا سچا مومن ہمیشہ چپ نہیں رہ سکتا یہ پھول کی وہ خوشبو ہے جب تک کلی ہوتی ہے چھوٹا ہوتا ہے چلو اتنی پھیلتی نہیں جس نے نکھر جائے پھر تو دعائیاں پا دینا ہے نا پھر تو رولے پا دینا ہے جنہوں نے نہیں خوشبو آمدی انہوں نے بھی آنے لگ پہنی سبحان اللہ جب ایمان مکمل ہو جائے سچا ایمان ہمیشہ چپ نہیں رہ سکتا میرا دل چاہتا ہے کہ چند باتیں یہاں میں کروں جی سبحان اللہ ایمان شروع ہوتا ہے شہادت لا الہ الا اللہ سے گواہی کا معنی ہے جی جی یہ ساری زندگی نیری گواہی رہے بس جمود ایمان تو ایک متحرک چیز ہے اس میں جمود کی کوئی گنجائش نہیں نو آج مکی زندگی ہے کل مدنی زندگی ہے تحریک ہونی چاہیے کل اگاں بننی چاہیے آج تبلیغ ہے کل جہاد ہونا چاہیے آج نماز ہے کل نمازوں کا پیغام ہونا چاہیے دن بدن ترقی ہونی چاہیے سبحان اللہ اج نماز ہے بڑھا ہو گیا قبر چ گیا انہی کو نماز ہے جنی شروع کی سی ایک ہی نماز ہوئی نو قبر ٹر گیا نماز میری اوتھے دی اوتھے رہی ہے جی تو شروع کی سی
نہیں نہیں ایسی بات نہیں، نہ جنا نہ جنا نہ جنا۔ وہ گانے گان والے بھی جس لئے اگے جاندے نے تھے وہ کنیاں سرا پکیاں ہو جاندیاں نے، شروع کچیاں سرا رلدیاں ملدیاں، ادھر دی ادھر ٹر گئی، ادھر دی ادھر ٹر گئی آواز جی۔ لیکن جو گانے گانے والے اگے جاندے نے، ماہر ہوندے نے جی، استاد بندے نے، تے پھر انہاں دا گانا جو پکا ہو جاندہ ہے۔ کیا گانا؟ میرا ایمان جیسا شروع میں تھا ویسے ہی موت تک رہا، نہیں ایک کوئی ایمان نہیں۔ نیری لا الہ الا اللہ پڑھ سڑیا بس مومن ہو گیا، ساری زندگی اتھے ہی رہا جی۔ کدی نکاح ہویا تو پھر لا الہ الا اللہ پڑھ سڑیا، کدی قسم کدھر چکنی پئی تو پھر لا الہ الا اللہ پڑھ سڑیا، بس ساری زندگی ایمان یہاں تک ہی رہا۔ نہیں جی نہیں نہیں جی نہیں، ایمان کو دن بدن ترقی کرنی چاہیے۔ ہر عمل کو، یہ نہیں کہ صرف نماز کا عمل، میرے ہر عمل کو دنیا میں چاہتا ہوں جیسے اج 100 نے کل 1000 ہون، اج 1000 نے کل لکھ ہون، اج لکھ نے کل کروڑ ہون، اسی طرح عبادت میں آج نماز شروع کی میں نے، منو نہ سورۃ فاتحہ والترہ ہوں دیئے، نہ وطر والترہ ہوں دینے، نہ قنوت والترہ ہوں دیئے، نہ تحیات والترہ ہوں دیئے، نہ پتہ کنیا رکھاتا نے، شروع ہو گیا۔ چلتے چلتے جی جی میری نماز ترقی کرے، میں دوسروں کو بتانے والا بن جاؤں، اینیاں رکعتاں نے، اینیاں تسبیحاں نے، اینیاں قراتاں نے، ایتھے کھلونا ہے، ایتھے بیٹھنا ہے۔ دن بدن ترقی ہونی چاہیے۔ آج کا مبتدی کل کا معلم نماز ہونا چاہیے۔ انجنی جی ٹوٹوریا سی ساری زندگی ہوتا ہی پتہ ہی کوئی نہیں، فرض کی ہے، واجب کی ہے، سجدہ صاف کتھے پہندا ہے کتھے نہیں پہندا۔ جو پرانا ہوتا جائے اس کا علم نماز کے متعلق کامل ہونا چاہیے۔ وہ تھی نہ پھسیا رہے جو ٹوٹوریا سی، یہ مطلب ہے رسم پہ ادا کردا مغرب پہ لاندا ہے، انہوں کو محبت کوئی نہیں۔ محبت ہوئے پھر تو شوق پیدا ہوئے نا، منو سب کچھ پتہ لگنا چاہیے میں کی کرنا پیا جی۔ بات وہاں تک جانی چاہیے کہ میں لوگوں کو نماز سکھانے والا بن جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایمان ہے، میں نے شہادت دی لا الہ الا اللہ کی، بس یہ یہاں تک ہی رہے۔ نہیں جی نہیں نہیں جی نہیں، اسے ترقی کرتے 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 تبلیغ تک بات جانی چاہیے، تبلیغ سے ترقی کرتے کرتے جہاد تک بات جانی چاہیے، جہاد سے ترقی ہوتے ہوتے شوق شہادت تک بات جانی چاہیے جی۔ جنت دا پرندہ میں اتھے جانا ہے اڑ کے جی، تو جس طرح بچہ سا چوچا اڑ نہیں سکتا آخر تک انہیں چوچا ہی رہا، نہیں جی نہیں۔ جیسے ہر آنے والے دنوں میں پرندے کے پر بڑے ہوتے ہیں اور پرواز کی طاقت بڑھتی جاتی ہے، میری بھی پرواز کی طاقت بڑھنی چاہیے۔ جو زنگ لگتا ہے میری باتوں کو وہ لگتا ہے حرام کی کمائیوں سے، جو میری طاقت پرواز بلند نہیں ہوتی، وہ زنگ لگتا ہے دنیا پہ بھروسوں سے، وہ زنگ لگتا ہے بے صبریوں سے۔ جب میں مردوں سے مانگنے لگتا ہوں تو زنگ لگ جاتا ہے، پھر پرواز کے قابل نہیں رہتا میں۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو تے پرندہ لاہوت دا، تو چوچا ہی بڑھیا رہے تیرے کیوں ڈڑی نہ ہوئے۔ نہ جینا نہ جینا، آج کلمہ شہادت سے بات شروع ہوئی، کل شوق شہادت تک پہنچنی چاہیے۔ یہ اتھے پہنچ گیا نا تو پھر میں اللہ تیرے اتھرو پونجاں گا، سبحان اللہ، پھر میں اللہ تیرے نال لواں گا،
پھر میں اللہ تیرا سجن ہوا گا. تو جی چوچے دا چوچا رہا تو پھر کھا سر نو، پھر مرنا ہے تو مر، ڈگنا ہے تو ڈگا. میں نو کی ہے کوئی اگر ترقی نہیں ہوتی تو پھر مجھے بھی کوئی دلچسپی نہیں. ترقی ہوتے ہوتے میری توحید کے بیان میں سب کچھ قربان کرنے پہ تل جائے کہ میں تیریاں مرضیاں پوریاں کرن تے تل جانا ہو. جی شہادت لینی ہوئے تو شہادت دینا ہو، جی فتح لینی ہوئے تو فتح دینا ہو. سبحان اللہ. لیکن جذبہ بڑا حسین چاہیے سارے عمل میں، جہاد کا جذبہ. جی کہ جہاد بندہ ضرورت پئی ہوئے، فرض ہوئے ہوئے نہ کرے تو مسلمان ہوندہ ہے؟ جی 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 نہیں نہ ہوندہ. ضرورت پہ گئی ہوئے جہاد دی، امت نو جہاد کرنا پوے، ایک بندہ نہیں کرتا تو مسلمان تو نہیں ہوتا، منافق ہے پھر. جی کب یہ فرض ہوتا ہے؟ اس کے لیے ایک علم کی ضرورت ہے. انجے نہیں جڑا کہ میں جہاد نہ کرنا، چلو میرے نال چلو اٹھ کے دے ڈول پڑے. یہ بھی ایک سائنس ہے، پوری سمجھ ہونی چاہیے جہاد کیا ہے، کب فرض ہوتا ہے، کہاں فرض ہوتا ہے، اس کی فرضیت کے کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا آداب ہیں، وہ سب پتہ ہونی چاہیے. جب فرض ہو جائے واقعی تو پھر بندہ پیچھے نہیں رہ سکتا، پھر اسے کودنا ہوتا ہے. جی جہاد کے لیے تو بہت سے آداب ہیں، ان آداب تک پہنچنا ہوتا ہے. لیکن تبلیغ میں تو کوئی ادب نہیں، بس قرآن آنا چاہیے، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. سبحان اللہ. اینا ہی تو کام ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کوئی قرآن سنانے والا بنے تو صحیح. میں نے قرآن کو بڑا آسان کر دیا. نال سنت رل جائے، حدیث دا علم بھی ہو جائے تو پھر سونے تے سہاگا، پھر تے اور سوکھا کام ہو جاتا. جی 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 دھیان رکھی جہاد دے جذبیاں نال. جس نے جہاد دے جذبیاں نال چلے ہیں تے کفر دے فتوے دے مقابلے تے کفر دے فتوے نال لگ پئی. جی اے نہیں وہ سانو آخدے نے تے اسی کیوں نہ آکھیے، اس واسطے نہیں، انہاں جذبیاں نال نہیں. وہ سانو بے ایمان کہندے نے تے اسی کیوں نہ آکھیے، وہ ساڈے بزرگاں دی گستاخی کردے نے تے اسی کیوں نہ کریے. نا اللہ سونا قرآن جی کہندا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. جی جو لوگ میں اللہ کے سوا کسی اور کی پکار کرتے ہیں ان کو اس انداز میں واز مت کرو کہ وہ مجبور ہو جائیں تمہارے بزرگوں کو گالیاں دینے پہ، تمہارے سچے خدا کو گالیاں دینے پہ. نو، اپنی زبان سہنی رکھیو. سبحان اللہ. ادفع باللتی ہی احسن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنا، اپنی زبان خوبصورت رکھنا، ہر کلمہ خوبصورت، ہر لفظ تول تول کے. انجے نہیں بڑکا ماری جاؤ لوگ خوش ہوتے نعرے مارن. لوگوں نو بلیک میل نہیں کرنا. نا جی نا، نا جی نا. ادفع باللتی. جی ویکھیا لوگ شرک نو پسند کرتے ہیں تو اتنے بڑکا ماریاں. جی ویکھیا سننے والے اللہ دی توحید نو پسند کرتے ہیں تو اتنے بڑکا ٹھوکڑیاں شروع کر دیتیاں. جی سوچیا وے لوگ فرقہ واریاں گلاں پسند کرتے ہیں تو فرقہ واری تاریاں گلاں شروع کر دیتیاں. نہیں 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 نہیں. ادفع باللتی ہی احسن. قرآن تے قربان جاواں. کوشش کرنی ہے، دو کوشش ہونیاں چاہیے نے. جذبہ جہاد دے دو کنارے نے. میں جنہوں سلانا پیا انہوں دی رضامندی سامنے نہ رکھا، رضامندی اپنے اللہ دی. اور ہاں دوسرا کنارہ ہے کہ میں انہوں جان بوجھ کے بدلے لے لے کے گالا کٹ کٹ کے فتوے لا لا کے خوش نہ کرا یا نہ ساما نہ دکو دکی. نو نو نو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوشش یہ کریں جہاد کے جذبوں سے بغیر چھپائے. مسئلہ ہی بڑا کوڑا ہے تو لفظوں کوڑیاں کرنے کی ضرورت ہے.
یہ تو مشرق وقت مسئلہ ہی بڑا کوڑا ہے. لہذا لفظ ہنسی ہونے چاہیے, کلمات ہنسی ہونے چاہیے. جذبے اور انتقام کا رنگ میرے لفظوں پہ غالب نہیں ہونا چاہیے. میرے لفظوں میں دعا کا رنگ غالب ہونا چاہیے. سبحان اللہ. ہی احسن کلمات میں سب سے خوبصورت کلمہ اللہ وال بلانا, اور سب سے خوبصورت کلمہ اللہ کو لوں منگنا. جی یہ جذبے رہنے چاہیے میری توحید کے بیان میں, لوگوں کو راضی کرنے کا نہیں. سبحان اللہ. لوگوں کے لیے دعا کا لفظ منہ سے نکلے اور مسئلہ سمجھاتا جاؤں. اللہ کی رحمتیں میرے ساتھ ہوں گی. سبحان اللہ. اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ. اور ہاں بڑے دھیان سے, انسان شیطان, مولوی شیطان اور جنات شیطان یہ اپنی اپنی کاروائی ڈالنے کی کوشش کریں گے. انہوں کی کاروائیاں نہیں لگنا, لگیا رہنا ہے میرے قرآن وال پہ, لگیا رہنا ہے میرے نبی دی سنت. مجھے یاد پڑتا ہے ایک دن میں اپنے والد صاحب کے ہمراہ اللہ دی رحمت ہونے ایتھے ایک پیر صاحب دی گجرات والدہ فوت ہو گئی. اسی بھی تعزیت کرن چلے گئے. میری ماں دے فوت ہوتے بھی وقت تعزیت واسطے آئے سن. چلو بھائی اسی بھی ہوا بھی ہے. ہم چلے گئے. مرید بیٹھے تھے, ان کے درمیان میں بیٹھے تھے. بیٹھ کے والد صاحب تعزیتی کلمات, ماں سی تواڈے واسطے تے چنگی سی, بڑی دعاواں سی وغیرہ وغیرہ. سبحان اللہ. واپس ہونے لگے. والد صاحب نے اجازت مانگی. ٹھیک ہے جی پیر صاحب اسی ہوں جانے ہیں. وہ کہنے لگا چلو میں بھی تواڈے نال چلنا. میں ذرا بہ کے اٹھن والا ہویا سا, تسی تشریف لائے ہو تو میں بہ گیا سا. میں ذرا گھر ول جانا ہے, تے ادھر ہی ساڈا گھر ہے جدھر تسی جانا ہے, تے اس گلی تک جڑی گلی مڑنا ہے میں اتھوں تک تواڈے نال جانا. وہ اٹھیا ساڈے نال, تے نال وہ جڑے چمچے کڑچے مرید سن وہ بھی اٹھن لگ پے. انہوں نے کہنا نہیں نہیں تسی بہو, تسی نہیں نال آنا, میں آپ ہی چلیا. میں شاہ صاحب نے اتنے گلی تک چھڈاں گا, پھر ودیا کر کے میں گھر چلا جاؤں گا. یہ اپنے گھر چلے جان گے. اتوں جس لئے وقت ہون لگے نا اسی, اب والد صاحب ہے, میں ان کے پیچھے کھڑا ہوں. وہ والد صاحب نے کہندا ہے شاہ جی بڑے ہی کمزور پہ لگتے ہو تسی. ظاہر ہے عمر دا حساب ہوندا ہے. ابا انہوں نے بولنے نہیں دیتا. کوئی کھایا پیا کرو, اس عمر چ خوراک دی بڑی لوڑ ہوندی ہے. لگتا تسی کھاندے پیندے کوئی نہیں, بڑے ہی کمزور ہو تسی. اپنے واسطے بنایا بھی تسی کچھ نہیں. ایک پتر ہے تہاڈا, یہ واسطے بھی کچھ نہیں جو بنایا. سواب اکٹھا کری جاندے ہو پہ. اپنی حالت تے ویکھو کی تہاڈی ہوئی ہے. ابا ہی کہتے نہیں وقت تے گزر گیا میرا, بڑا سونا گزریا, تکلیف تے منو کوئی نہیں ہوندی پئی. یہ عمر کے حساب نال کمزوری شمزوری تے آئی جانی ہوندی ہے. اور نہیں شاہ جی چھڈو پراں کی پہ کرتے ہو. میرے کول بندے آندے نے نا, یہ بڑی پرانی گل ہے, بہت پرانی. میرا خیال ہے کوئی 35-40 سال کی گل ہوئی. میرے کول بندے آندے نے نا وقت لین واسطے کر کے. اس زمانے کہنے لگا, میں کہنا پہلے 500 روپیہ مجھے دے جاؤ نا. تسی بعض اوقات پھر آمدہ ہی کوئی نہیں ہو تو میں ڈیکے لگا رہنا, کسی اور نال بھی وعدہ نہیں کرتا. بیانہ دے جاؤ نا 500 روپیہ. تو وقت اتنے پھر گڈی لے بھی ہو, گڈی چ پا کے لے جائیو, گڈی تے چھڑ جائیو. تو اتنے پھر جڑی خدمت کرنی تے کریو. ایتھے 500 روپیہ پہلے دے جاؤ لا منو جی. اور شانے بادشاہو بڑا ثواب کمایا جے. کنجری دا تے مولوی دا گلا ہی تے وکدا ہے بالکل صاف بے حیائی نال. کنجری دا تے مولوی دا گلا ہی تے وکدا ہے. جنہ چر وکدا ہے انہوں ویچو. جیوں دے منہ چو لفظ نکلیا کنجری دا تے مولوی دا گلا ہی تے وکدا ہے. اب بھائی کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, تے ٹور پہ اتو سلام بھی نہ لے آؤ دے نال.
لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹردے ہوئے اسی اگوں آ کے، اس زمانے ٹانگے ہی ہوندے سن، ٹانگا پھڑیا تو ٹانگے تے بہ کے اتنے آ گئے. سارے راہ بائی چپ گڑپ، کوئی لفظ نہیں بولیا. مولوی کہیں گے آپ سے جی سبحان اللہ. منو کئی بندے منو یاد ہے بڑا صاحب، تو شاہ جی تواڈے بڑیاں صلاحیتاں نے، بڑے تسی لائق ہو، بڑا سب کچھ ہے، تسی کدھر پھسے ہو، انی فیلڈ بادشاہ باہر نکلو. ویکھو تے صحیح کی سواد آندا ہے. بڑے بندے کئی جماعتاں نے دعوت دیندے رہے نے، کئی ہورے کی کچھ ہوندا رہا. بس اللہ کریم دی رحمتاں سن، بزرگاں دی دعاواں سن، اپنی ڈگر اتنے چل دے رہے ہیں. اج میرے اللہ دیاں میں سمجھنا بشارتاں ملدیاں نے بیاں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں. وڈا رولا تھے یہ لوگ مخالفت کرتے رہے، کوئی گل ہی کوئی نہیں. اللہ سونا کھان نو بھی سونا پیا دیندا، لان نو سونا پیا دیندا. جی لوگ میرے کو قرضے منگن آتے ہیں، شاہ جی قرضہ، وہ میں نہ چلے میرے کو کتنے قرضے منگن آ جاتے ہو، میں کوئی دکاناں بڑھائی گیا نا، میرے کو فالتو پیسے نے. اللہ نے عزت رکھی، وہ رحمت نال کام پہ چلتا ہے. کپڑے بھی لوگ دے جاتے ہیں، پیسے بھی دے جاتے ہیں، ٹوپیاں بھی دے جاتے ہیں، آڑکاں بھی دے جاتے ہیں، رومال بھی دے جاتے ہیں، جتیاں بھی دے جاتے ہیں. کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں پاتی. اللہ سنی دی رحمت یہ سب کچھ اپنے ذمے لے لینا ہے. بس شرط ہوئے کہ دین دا خادم دنیا وتے چلاکیاں تے بےایمانیاں تے ادھر ادھر دے مولویاں دیاں کوٹھیاں تے کاراں تے شیطان دیاں گلاں اور کدھر پھسے ہیں. ساری دنیا تنوں مماتی تے پتھری پی کہندی ہے کی لبدا ہی پیا. او ویکھ اونوں کی لب گیا، اونوں وزارت لب گئی ہے، او ویکھ اونوں اے ہو گیا ہی، او ویکھ اونوں اے ہو گیا ہی. شیطان ہے ساریاں گلاں. اسی طرح شیطان کدی کدی غصہ بھی دواندا ہے. اور ویکھو تیرے پیو دی توہین پہ کرتے ہیں، ویکھو تیرے پیر دی توہین کیتی نا، تم ہی انہاں ذرا سدھا کر رہے. نہ شیطان جنیاں ورگلاوے. فاستعذ باللہ، فاستعذ باللہ. انہی اللہ دی پناہ منگدا رہ، اپنی ڈگر اتے چلدا رہ. جنہ تو اس ڈگر اتے قائم رہے ہوں، میری رحمتاں بھی تیرے نال دائم رہن دیاں. اللہ کریم سانو بھی اپنے انہاں بندیاں چوں بنا دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا. اللہ کریم جی ساڑیاں کوتاہیاں، ساڑیاں سستیاں، ساڑیاں خطاواں، ساڑیاں غلطیاں بے بہانے، لیکن تیری رحمت دے وسعت دے مقابلے تے کچھ بھی نہیں. تیری رحمت دی وسعت تے بھروسہ کر کے تیرے مانگتاں، تیرے سوالیاں، اپنیاں رحمتاں دے نال ساڑیاں دعاواں قبول کر، ساڑیاں ساریاں غلطیاں معاف کر دے. ساڑے دلاں نوں تے ساڑے جسماں نوں گناہاں تو پاک کر دے. ساڑیاں زباناں نوں تے ساڑیاں قدماں نوں سب کچھ نوں اللہ اپنی رحمت نال قرآن تے قاری تے حامل بنا دے. میرا اللہ اپنیاں رحمتاں دے نال سچے روزے رکھ کے یوں روزے مکدے جان میری زندگی جو تیری نافرمانی نکل دی جائے. اللہ میں پکا رک جاؤں تیریاں نافرمانیاں تو. میرا اللہ میں پکا رک جاؤں نفسانیتاں تے انانیتاں تو. میں پکا ہو جاؤں تیرے قرآن تے تیریاں عبادتوں تے. برحمتک ربنا ثبت اقدامنا علی الصراط المستقیم. برحمتک ربنا ثبت قلوبنا علی دینک. برحمتک ربنا ثبت السنتنا علی کتابک. برحمتک ربنا نور قلوبنا بنور کتابک. ربنا برحمتک زین اعمالنا بسنت نبیک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم اشفنا شفاء کاملا عاجلا برحمتک. اللہم وفقنا
لما تحب وترضى ولا توفقنا لما لا ترضى اللهم يسر لنا من القول والعمل ما تحب وترضى اللهم عسر لنا من القول والعمل ما لا تحب ولا ترضى لا توفقنا لما لا ترضى برحمتك اجعلنا من عبادك المتقين برحمتك اجعلنا من عبادك المتوكلين برحمتك اجعلنا من المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأزواجنا ولأحبابنا ولأخواتنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم برحمتك انصرنا على أعدائك أعداء الدين من الإنس والشياطين اللهم انصرنا على أعدائنا أعدائك أعداء الدين من الإنس والشياطين الحاسدين الباغين المنافقين اللهم مزق جمعهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم فرق بين قلوبهم اللهم انصرنا على المشركين اللهم انصرنا على المبتدعين اللهم انصرنا على المفسدين اللهم انصرنا على الظالمين الكافرين اللهم انصرنا عليهم نصرا موزرا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين